طاہر غیاوی اور امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی کی مشترکہ جہالت جو علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے اس ویڈیو میں کی گئی ہے، اسی کا جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو شروع سے آخر تک بغور آپ نے اگر ملاحظہ فرما لیا تو پھر دیوبندی وہابی کی مکاریوں کو آپ بھی سمجھنے لگیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے بلا تمہید ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ معزز ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ بریلی مذہب کا اہل سنت و جماعت احناف علماء حق علماء دیوبند سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ بریلی مذہب کا کہنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے۔ اس کا مفہوم بریلیوں کے ہاں یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے۔ ساتھ میں بریلی مذہب کا یہ عقیدہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر ہر وقت حاضر ہیں، ناظر ہیں، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے، نظر عنایت سے، نظر پاک سے کوئی بھی شے مخفی نہیں ہے۔ ہم سنیوں کے ان دونوں عقائد پہ چاہیے تو یہ تھا کہ جناب امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی ثبوت دیتے کہ ایسا کہاں اور کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ کیسے دیوبندی وہابی اپنے مخالف کے خلاف مکر و فریب سے کام لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں یہ بات لکھی ہوگی وہیں اس پر ثبوت بھی درج ہوگا، اس لیے امتیاز پلاموی وہابی کو چاہیے کہ ان مقامات کو جا کر پہلے پھر سے پڑھ لیں، پھر جو اعتراض ان کو سمجھ میں آتا ہو اس پر ویڈیو بنائے، مگر یوں بے دلیل کچھ بھی کہہ جانا درست نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حقیقت کو بریلی مذہب کے بانی مولوی احمد رضا خان کی کتاب سے دکھانا چاہیں گے کہ انہوں نے اپنے اس عقیدے پر کیسے پانی پھیر دیا ہے۔ پانی پھیرا ہے یا مکاری کی ہے یہ تو آگے ویڈیو میں پتہ چلے گا، مگر یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو بریلی مذہب کا بانی کہا ہے۔ اس پر میں نے کئی ویڈیو میں ان سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ ثابت کریں کہ دنیا میں کسی مذہب کا نام بریلی مذہب ہے اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کسی مذہب کے بانی ہیں، یہ بھی ثبوت سے ثابت کریں۔ اب تک تو جواب نہیں آیا، لیکن اب شاید کچھ غیرت ان کی جاگے اور یہ دو باتیں کہ بریلی نام کا کوئی مذہب ہے اور اعلیٰ حضرت کسی مذہب کے بانی ہیں، یہ دونوں باتیں دلیل کے ساتھ ثابت کریں۔ دیکھتے ہیں کب تک اپنی کہی گئی بات کو یہ درست ثابت کرتے ہیں، اور اگر ثابت نہیں کر سکتے ہیں اور یقیناً ثابت نہیں کر سکتے تو آئندہ بریلی مذہب اور اس کے بانی اعلیٰ حضرت کو کہنا چھوڑ دیں، ورنہ جو منہ میں آئے وہی کہنا اگر جوابی طور پر ہم نے بھی شروع کر دیا تو پھر آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا۔ اس سلسلے میں مکمل وضاحت کے لیے سلطان المناظرین حضرت علامہ و مولانا سید طاہر حسین صاحب غیاوی دامت برکاتہم العالیہ کا یہ قیمتی اور اہم بیان ضرور سماعت فرمائیں۔ حضرت والا نے بریلی مذہب کے بانی مولوی احمد رضا خان بریلوی کے ملفوظات سے ہی ان کے عقیدے کی بنیاد کو بالکل نیست و نابود کر دیا ہے۔ نیست و نابود کا مطلب بھی آپ کو پتہ ہے یا حسب عادت جو منہ میں آیا وہ بک دیا ہے آپ نے؟ لگتا تو ایسا ہی ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ نیست و نابود کا مطلب کیا ہوتا ہے، ورنہ بولتے ہی نہیں۔ خیر، دیکھتے ہیں آپ کے یہ سلطان المناظرین اس ویڈیو میں کیا گل کھلاتے ہیں، کیونکہ اب تک ان کی جتنی بھی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں ان سب میں انہوں نے ڈنڈی ماری ہے اور عیاری اور مکاری اور جھوٹ سے کام لیا ہے، اور واقعہ کو بگاڑ کر اور جہالت و کچھ فہمی سے کچھ کا کچھ بنا کر پیش کیا ہے، جس کے ثبوت کے لیے ہماری اسی یوٹیوب چینل پر اپلوڈیڈ کئی ویڈیوز جو اسپیشل طاہر غیاوی دیوبندی وہابی ہی کی تردید میں بنائی جا چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی اس ویڈیو میں بھی ان کی عیاری مکاری اور کج فہمی کا بھانڈا پھوڑوں گا انشاءاللہ تعالی۔ عصمت نبی کی عصمت سلامت نہیں رہتی ہے اس عقیدے سے، تو جو عقیدہ نبی کی عصمت پر پامال کرنے والا ہو، نبی کو مجرم بنانے والا ہو، وہ عقیدہ علماء دیوبند کبھی قبول کریں گے؟ اب تم یہ مت دکھانا وہ مت دکھانا، علماء دیوبند کا دیوار کے پیچھے، ارے چوغت کا نادی، تمہارا خان صاحب تو کہتا ہے کمرے کے اندر کا علم نبی کو نہیں ہوتا ہے، دیوار تو بڑی بات ہے۔ یہ جناب دیوبندی بات تو ایسی کرتے ہیں لگتا ہے جیسے سچ ہی بول رہے ہیں، جبکہ حقیقت ان کی باتوں سے بالکل برعکس ہے۔ ان دیوبندیوں کا عقیدہ تو ایسے ہیں کہ الامان والحفیظ، یہاں ان کے اظہار کا مقام نہیں ہے، ورنہ دو ایک پیش کر دیتا، لیکن کسی دوسری ویڈیو میں
انشاءاللہ تعالی پیش کر دوں گا۔ فی الحال آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تمہارا خان صاحب یعنی اعلیٰ حضرت تو کہتا ہے کمرے کے اندر کا علم نبی کو نہیں ہوتا ہے، اور آگے اس بات کو وہ ثابت بھی کر رہے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کیا اور کیسے ثابت کرتے ہیں۔ نکالیے خان صاحب کا الملفوظ، کتے کا رواں پاک ہے، نکالیے۔ خان صاحب کی جو میں خدمت کرتا ہوں پورے چیلنج سے کرتا ہوں، دنیا میں کوئی خادم ان کا اتنا اچھا نہیں ملے گا۔ آپ ان کی خدمت نہیں بلکہ ان کے خلاف خرافات کرتے ہیں اور اپنی عیاری مکاری اور جھوٹ کا سہارا لے کر بات کو بگاڑ دیتے ہیں، ورنہ آپ کی دال روٹی بھی بند ہو جاتی، ایسا مجھے لگتا ہے۔ خیر، آپ کے جواب میں میں بھی یہی کہتا ہوں کہ طاہر غیاوی کی جتنی اچھی حجامت میں کرتا ہوں پوری دنیا میں شاید ہی کوئی کرتا ہوگا۔ محترم سامعین، ایسے متکبرانہ الفاظ کہنے میں کتنا عجیب اور بیکار لگتا ہے، مگر کیا کیا جائے، مقابل گھمنڈ میں چور ملا ہے، اس لیے ایسی بات کہنی پڑی ہے، ورنہ من آنم کے من دانم۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے الملفوظ، ملفوظات اعلیٰ حضرت، 4 حصوں میں یہ کتاب چھپی ہوئی ہے۔ یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے الملفوظ، یہ قادری کتاب گھر نزد 9 محلہ مسجد بریلی شریف سے چھپی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے مولانا عبد المصطفیٰ صاحب اس کے مرتب ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جاتے ہیں، ان سے کوئی سوال کرتا ہے، عرض کر رہا ہے، اعلیٰ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس طرح کی یہ کتاب سوال جواب۔ حالانکہ سامعین محترم، اہل علم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے کسی بھی صاحبزادے کا نام عبد المصطفیٰ نہیں ہے، اور نہ ہی الملفوظ کے مرتب کا نام عبد المصطفیٰ ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے صاحبزادے اور الملفوظ کے مرتب کا نام مصطفیٰ رضا ہے، جیسا کہ آپ الملفوظ کے اس اسکرین شاٹ میں بھی صاف صاف لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ عبد المصطفیٰ ہے یا مصطفیٰ رضا ہے۔ اس کا کون سا ہے حصہ؟ ملفوظات حصہ سوم، صفحہ نمبر 70۔ کسی نے عرض کیا، سوال کیا، احمد رضا خان صاحب سے پوچھا، کتے کا رواں تو ناپاک نہیں؟ پوچھنے والے نے پوچھا، کتے کا رواں تو ناپاک نہیں ہے نا؟ سوکھا ہوا کتا ہے، پانی میں بھیگا ہوا نہیں ہے، وہ آپ کے پجامے سے سٹ کے نکل گیا، تو اس پجامے پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا رواں لگا نا، تو پجامہ ناپاک ہو گیا۔ مسئلہ پوچھ رہا ہے کس سے؟ احمد رضا خان صاحب۔ عرض اعلیٰ حضرت سے پوچھ رہا ہے، عرض کتے کا رواں تو ناپاک نہیں؟ ارشاد اعلیٰ حضرت ارشاد فرمانے، غور سے سنیے، ارشاد صحیح یہ ہے کہ کتے کا صرف لعاب نجس ہے۔ صحیح کیا ہے؟ کتے کا صرف لعاب نجس ہے، اور کوئی چیز نجس؟ لعاب نجس ہے، رواں اس کا نجس نہیں ہے۔ ابھی مسئلے پر مجھے بحث نہیں کرنی ہے، سنتے جائیے خالی۔ صحیح یہ ہے کہ کتے کا صرف لعاب نجس ہے، لیکن بلا ضرورت پالنا نہ چاہیے، کہ رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ کتے کو پالنا نہیں چاہیے کیونکہ رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اب دلیل دیجئے کہ صرف لعاب نجس ہے، رواں نجس نہیں ہے، تو اس کی دلیل دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت۔ حدیث صحیح ہے کہ جبرائیل امین کل کسی وقت حاضری کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ حدیث صحیح ہے، یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ صحیح حدیث ہے کہاں، لیکن ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں مسلم شریف میں ہے۔ یہ حدیث جو اعلیٰ حضرت نقل کر رہے ہیں آگے، یہ کہاں ہے؟ مسلم شریف میں ہے۔ حدیث صحیح ہے کہ جبرائیل امین کل کسی وقت حاضری کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ ایک بار جبرائیل امین نے حضور سے کہا کہ میں کل آپ کی خدمت میں آؤں گا، وعدہ کر کے حضرت جبرائیل امین چلے گئے۔
دوسرے دن انتظار رہا مگر وعدے میں دیر ہوئی اور جبرائیل حاضر نہ ہوئے۔ سرکار باہر تشریف لائے، ملاحظہ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام در دولت پر حاضر ہیں۔ جبرائیل تو کہہ کر گئے تھے کہ میں کل آؤں گا آپ کے پاس، جبرائیل امین نہیں آئے، وعدے پر نہیں آئے، حضور انتظار میں رہے۔ لیکن جب صبح دوسرے دن حضور کمرے سے باہر نکلے تو باہر جیسے ہی نکلے تو دیکھا کہ جبرائیل امین موجود ہیں، کھڑے ہیں۔ وعدے پر اندر تو نہیں آئے کمرے میں، لیکن باہر دوسرے دن حضور نکلے تو جبرائیل امین کو دیکھا، باہر تشریف لائے، ملاحظہ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام در دولت پر حاضر ہیں۔ فرمایا کیوں؟ عرض کیا، حضور نے پوچھا کیوں اندر نہیں آئے؟ وعدہ کر کے گئے تھے۔ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، اِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَتَصَاوِيرٌ، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو۔ سامعین کرام، اب دیکھیے اس واقعے کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہوئے کیسے کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ سہولت کے لیے الملفوظ کا وہ صفحہ بھی لگا دے رہا ہوں تاکہ کہاں کہاں یہ طاہر وہابی ڈنڈی مار رہے ہیں اس کو بھی آپ صاف صاف ملاحظہ فرما سکیں۔ یہ اسکین الملفوظ کا دیکھتے رہیں اور ان کی کہی گئی باتوں کو اس میں تلاش کریں۔ جبرائیل امین نے کہا حضور سے، حضور نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں آئے کمرے میں؟ تم تو وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں آؤں گا آپ کے پاس، تو میں تو رات بھر کمرے میں انتظار کرتا رہا، تم آئے نہیں، اب باہر نکلا ہوں تو تم یہاں موجود ہو۔ تو جبرائیل امین نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو۔ تو حضور کو یہ ہوا کہ کیا میرے کمرے میں کتا ہے کیا، اس لیے نہیں آئے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کمرے میں واپس آئے، حضرت عائشہ سے کہا کہ دیکھو تو کمرے میں، تو دیکھا تو حضور کا جو پلنگ تھا چارپائی اس کے نیچے کتے کا بچہ پلا بیٹھا ہوا تھا۔ رات بھر حضور کے کمرے میں کتے کا بچہ رہ گیا اور حضور جبرائیل امین کا انتظار کرتے رہے۔ جبرائیل امین اندر نہیں آئے کیونکہ صبح بتایا انہوں نے، اس لیے میں اندر نہیں آیا کہ جس کمرے میں کتا ہوتا ہے ہم لوگ نہیں جاتے۔ رات بھر حضور کو پتہ نہیں چلا کہ میرے چارپائی کے نیچے کتا ہے۔ سامعین کرام، آپ دیکھیں اسکین میں کہیں بھی یہ لکھا ہے کہ میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر جبرائیل علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے؟ نہیں، مگر طاہر غیاوی نے یہ کہا ہے۔ اور رات بھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے میں وہ کتے کا پلا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار فرماتے رہے، یہ کہیں لکھا ہے؟ نہیں، مگر طاہر غیاوی نے کہا ہے۔ حالانکہ اسکین میں صاف لکھا ہوا ہے کہ دوسرے دن انتظار رہا مگر وعدہ میں دیر ہوئی اور جبرائیل حاضر نہ ہوئے، مطلب انتظار دن میں تھا اور تاخیر ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود باہر تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا اور اندر نہ آنے کی وجہ دریافت فرمائی تو کتے کے ہونے کا ذکر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا۔ اب اس پر طاہر غیاوی کا تبصرہ، یا یوں کہیں کہ اس حوالے سے جو مطلب طاہر غیاوی نے نکالا ہے وہ پہلے آپ سن لیں، پھر انشاءاللہ جواب کی طرف چلا جائے گا۔ نبی کو پلنگ کے نیچے کا بھی علم نہیں تھا، بتاؤ اعلیٰ حضرت یہ لکھ رہے ہیں اور صحیح حدیث کے حوالے سے لکھ رہے ہیں، اور علماء دیوبند نے لکھ دیا دیوار کے اس پار کا علم نہیں تھا تو وہ کافر ہو گئے، اور کمرے کے اندر ہی کتا بیٹھا ہوا اس کا علم نہیں تھا، خان صاحب نے لکھا تو یہ پکے مسلمان ہو گئے۔ واہ رے خان صاحب، ایسے ہی پٹھانی دکھایا جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں سامعین، ایسے ہی لوگوں کی حالت پر کہا جاتا ہے کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پلنگ کے نیچے کا بھی علم نہیں تھا، بلکہ یہ جناب طاہر غیاوی وہابی کی اپنی گندی ذہنیت اور بدعقیدگی کی پیداوار ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی معمولی سی بات کی طرف توجہ نہ فرمانے کی وجہ سے اس کا علم نہ ہونا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالم ہونے میں کوئی نقص پیدا نہیں کرتا۔
یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہی بات اپنے الفاظ میں دیوبندی مذہب کے عقیدے کی کتاب المحند علی المفند میں لکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیں کتاب المحند علی المفند، اس کے صفحہ نمبر 54 پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے، ہاں کسی جزئی حادثہ حقیر کا حضرت کو اس لیے معلوم نہ ہونا کہ آپ نے اس کی جانب توجہ نہ فرمائی، آپ کے عالم ہونے میں کسی قسم کا نقصان نہیں پیدا کر سکتا۔ مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلنگ کے نیچے توجہ نہ فرمائی، جس کی وجہ سے کتے کے بچے کی موجودگی کا آپ کو علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس واقعے سے طاہر غیابی کا یہ استدلال باطل محض ہے، اور دیوبندی مذہب کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، مگر اپنے پیر بزرگ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کو یہیں سے، یعنی وہ جہاں کہیں بھی ہو وہیں سے کلکتہ کا بھی علم ہوتا ہے۔ تفصیلی معلومات کے لیے آپ مناظر اسلام حضرت علامہ کاشف اقبال صاحب قبلہ کی یہ کتاب، جس کا نام ہے دیوبندیت کے بطلان کا انکشاف، آپ حضرات اس کتاب کا مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ بہت ہی عمدہ کتاب ہے، ایک بار ضرور پڑھیں اس کتاب کو۔ سامعین محترم، اس کے بعد جناب طاہر غیابی نے اور بھی جہالت کی ہے، جس کے جواب کے لیے امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی کی ایک ویڈیو جس میں یہی سب کچھ اعتراض انہوں نے کیا ہے، اس کے جواب میں یہ ویڈیو بنا کر بہت پہلے ہی اپنے اسی چینل پر اپلوڈ میں کر چکا ہوں۔ اس کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اسے بھی ملاحظہ فرما لیں۔ یہ میں اس لیے چھوڑ دے رہا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس ویڈیو میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں آپ ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔